ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ میں برداشت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میں خطرناک انسانی بحران کے زیر عنوان ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنماؤں اور جرمنی کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کے سابق سفیر سر مارک لیال نے تنازع کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے حقیقی خطرے سے خبردار کرتے ہوئے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں مدد کرے یا مستقبل میں جوہری جنگ کی صورت میں بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کی ایک ٹاڈا عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف بھارتی فضائیہ کے 4 اہلکاروں کے قتل کے حوالے سے درج جھوٹے مقدمے کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ وہ اس وقت دہلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ ان کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ 30 سال پہلے درج کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جنوبی کشمیر میں 2 حریت پسندوں کی 12 کنال اراضی ضبط کر لی ہے۔ دریں اثنا بھارتی فورسز نے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور سے 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار نوجوان مجاہدین کے لیے کام کرتے تھے، لیکن مقامی لوگوں نے پولیس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان عام شہری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ فضائی مودی کا بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ڈھائے جا رہے ایک ایک ظلم و جور سے کشمیریوں کو یہی اور صرف یہی بتلا سکھلا رہا ہے کہ مزاحمت، اور وہ بھی سر دھڑ کی بازی لگانے والے مزاحمت کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسی بات پر محاذ آزادی کے نائب چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما سعید مظفر شاہ کہتے ہیں، غم و اندوہ کے عالم میں اور یاس و امید کی کشمکش میں تڑپنے والے میرے کشمیری بھائیوں، باقی دنیا سے مکمل کٹے ہوئے آپ پر جو گزرتی ہے، اقوام عالم کو اس کا نہ کوئی ادراک ہے اور نہ کوئی احساس۔ اقوام عالم سے کیا گلا جب اسلامی دنیا کے حکمران مدہوش پڑے ہوں۔ ان حالات میں ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کی تکلیف دہ غلامی اور مستقبل کی خوفناک تباہیوں کے اندر گھٹ گھٹ کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے کے بجائے استقلال اور مردانہ جرات کے ساتھ اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ سے صبح آزادی کا نور ضرور طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ کشمیری اپنی طویل جدوجہد میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ 5 اگست کا اقدام تو بھارتی ترکش کا آخری تیر تھا جو کشمیریوں کے کاز اور ریاست کی مسلمہ بین الاقوامی متنازع حیثیت کے بجائے دراصل بھارت کی فریقانہ حیثیت کو ہی جا لگا ہے۔ اس حملے سے کشمیری دبنے کے بجائے ابھریں گے، کیونکہ اس سے ان کے اس یقین میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے کہ بھارت سے نجات کے لیے مزاحمت ہی واحد اور آخری راستہ ہے۔